میں مزید زیادہ شاید روشنی نہ ڈال سکوں، لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب سے یہ سب کانٹیننٹ میں موٹر سائیکل وغیرہ یا اس طرح کے رکشے آ گئے ہیں اور گدھے گھوڑے بازاروں سے یا رستوں سے غائب ہو گئے، تب سے ہمارے پشتونوں کا جو ہے نا بہت ہی حالت خراب ہے، اور وہاں پہ ابھی یہ بچوں کے ریپ زیادہ ہو گئے ہیں۔ دردناک ہے یہ تو۔ جی تو ابھی مطلب بچوں کیا زبردست مثال دے کے سمجھائی ہے۔ مطلب ابھی بچوں کے ریپ جو ہے وہ روکنے کے لیے ابھی گدھے گھوڑوں کو جو ہے وہ مارکیٹ میں اتارنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب تک دیکھیں اب انسانوں کی اور ہمارے بچوں کی اہمیت گدھوں سے تو زیادہ ہی ہے نا، تو کچھ نہ کچھ تو سیکریفائس کرنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے کچھ جانوروں سے۔ دوسری بات ظاہر ہے آپ کو میرے خیالات، جیسے آپ نے میرے کمنٹس پڑھے ہیں تو میرے خیالات کا آپ کو اندازہ ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ آپ کے جو لاڈلے صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ ظاہر ہے آپ کو اپنے تلفظ پہ کنٹرول حاصل ہے، آپ کے تلفظ اکثر اوقات ٹھیک ہوتے ہیں، تو آپ اگر ان کو بھی تھوڑا سا سمجھایا کریں جب وہ غلط الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے ویورز ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، جیسے عام مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مولوی کیا غلط کہہ رہا ہے، اسی طرح عام ہمارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے نے سچ کہا ہے، جھوٹ کہا ہے، غلط کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ اسی لیے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کن سے خطائیں سرزد ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آپ کے سٹریم کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو جب اتنے سارے آپ کے دیکھنے والے ہوتے ہیں آج کل، لیکن ہے نا آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں مطلب اس میں سے ایک روم یہ دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے کمنٹ پہ بھی ریپلائی کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر شاید مجھے رنگ آ گیا اس موبائل پہ اور آواز میری آ رہی ہے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے کیا؟ اچھا، مین وائل ان کی آواز جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹیکل ریزننگ جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس ا لاٹ۔ اگر کسی اچھا ٹھیک ہے، میں دوسرے موبائل پہ ابھی سن پا رہا ہوں۔ نہیں، اصل میں کیا ہو رہا ہے نا منطقی انجام جی، وہ آپ دوسری جگہ جو ویڈیو چالو کرے ہو تو ادھر ڈبل آواز آ رہی ہے، ایکو ہو رہا ہے، تو آپ ایک بار چاہیے تو آپ ری جوائن کر لیجئے، لیکن آپ کا میسج میوٹ کر لیجئے، آپ میوٹ کر لیجئے آپ پلیز۔ تو آپ ایک بار ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا میسج آ گیا ہے کہ جو ہمارے پینل میں ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ان کے جو الفاظ ہے اس کی ادائیگی میں خطائیں ہو جاتی ہے، اور میں اس بات کو آپ کی مانتا ہوں کہ بہت سی جگہ پہ خطائیں ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو ریپلائی بھی کیا تھا کہ الفاظ صحیح سے نہیں نکالنا وہ کوئی ایک بہت بڑی غلطی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آپ دیکھیے کئی سارے اسپیکر ہیں جیسے کہ ذاکر نائک خود ہے، وہ خود کئی ساری چیزوں میں اس کا جو ادائیگی ہوتی ہے وہاں غلطی ہوتی ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ میسج ہے کہ میسج کیا دے رہے ہیں، اور وہ میسج وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر میسج ہے تو اس کو جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے، بالکل بالکل جی۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کئی ساری جگہ پہ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن اس حساب سے دیکھے جائیں تو کئی سارے جو بڑے بڑے سپیکرز ہیں مسلمانوں میں، ان کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو ان سے بھی اس طریقے کی غلطیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے میسج،
کہ جو میسج بندہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو حوالے دے رہا ہے, اس میں وہ میسج ہے کیا نہیں ہے. اگر میسج ہے تو اگر وہ مطلب وہ اگر ٹھیک سے اس کو بول نہیں پائے تو میں سمجھتا ہوں دیٹ از اوکے. میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف اس بات پہ اس لیے کروں گا کہ وہ جو بڑے بڑے اسپیکر ہیں ان کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ اعتراض اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں, جبکہ آپ کے ہاں اکثر عام قسم کے جو ناسمجھے لوگ آتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں. اسی لیے ہمیں یا آپ کو ان کا مثال نہیں دینا چاہیے بلکہ بہتری لانی چاہیے. جی بہتری, یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اور اپنے آپ میں سدھار لانا چاہیے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اندر اگر کدھر ہم سے خطائیں ہو رہی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں سدھار لانے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ سوال اٹھانے کا تو نہ کسی کو اختیار ہے, نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے, کیونکہ سوال کوئی اٹھائے گا تو اس کی ظاہر ہے مزید آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اس کا ہدف تنقید بھی بنتا ہے اور وہ ہدف قتل کا بھی ہو سکتا ہے اس کو. تو وہاں پہ تو ایسے کوئی ظاہر ہے ان کا جو جن توتلے صاحب کا آپ مجھے حوالہ دے رہے ہیں اس توتلے کو تو ہم زمانے سے جانتے ہیں. میں تقریباً اس کو 2007-8 میں اس کو سننا چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے لوگ جب لوگوں کو لاجواب کیا کرتے تھے تو میں نے بولا یار یہ بیوقوفی ہوگا کوئی جو اس سے زیادہ متاثر ہوگا, اس سے انسپائر ہوگا. بہرحال یہ صاحب جو ہیں لوگ, میں یہی کہوں گا کہ لوگ آپ کے طریقہ کار کو دیکھنے آتے ہیں, یہاں پہ دوسروں پہ سوالوں کی بول چال کے لیے نہیں آتے ہیں, جیسے کہ وہ اندھا دھند فائرنگ کے لیے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے منتقی اعظم جی بہت بہت آپ کا شکریہ. کچھ مسلم کالرز اور بھی ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا اس ٹاپک پہ کیا کہنا ہے. آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. خیال رکھیے اپنا سر. اوکے, اپنا خیال رکھیں. بائے بائے. جی ضرور, شکریہ. کریٹیکل ریزننگ جنہیں 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ. اگر کسی مومن کو ساحل جی جو آیت حدیث پیش کرتے ہیں اس پر شک ہے تو وہ اللہ, جبرائیل یا محمد کو جنت سے بلا سکتے ہیں اس چینل پر. بالکل, بلکہ میں نے یہ جو ناصر نے کہا تھا کہ اللہ ہی محافظ ہے, تو اسی لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ایک کام کریے, اس اللہ جو پرسنالٹی ہے ان کو ذرا بھیج دیجئے ہمارے چینل پر تاکہ بات جو ہے وہ طریقے سے ہو جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جو نان مسلم کالر اسٹوڈیو پہ ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے. کئی سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یعنی مجھے مطلب یہ نہیں کرنا پڑے کہ یار اس میں سے کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے. انون جی اگر آپ مسلم ہیں تو ایک بار پلیز مجھے کنفرم کریے. ایک منٹ. اچھا انون جی مسلم ہے, ٹھیک ہے. جی انون جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. جی بھائی, میں آپ کی اصلی مجھے قرآن پر بات کرنی تھی. جو پر آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کیسے آپ؟ بس بڑھیا. اصلی مجھے جو پرسوں ایک بندے نے قرآن پر جو اعتراض اٹھایا تھا اس کے ریلیٹڈ بات کرنی تھی, مگر اس سے پہلے میں اس حدیث کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کہاں سے جو آپ نے وہ میں بول نہیں سکتا ہوں. انڈیا سے ہے؟ ہاں انڈیا سے ہوں. مسلم ہے؟ ہاں. کس فرقے سے آپ؟ میں اہل حدیث. اوہ چلیے اہل حدیث ہے, بہت زبردست. بتائیے کیا کہیں گے جو آپ؟ جو آپ نے یہ روایت پیش کی نا, اس میں ایک راوی ہے. راوی اس کا نام ہے عامر بن عامر. وہ ایک ضعیف راوی ہے, اس لیے یہ راوی ہم اس حدیث کو صحیح نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر آپ اس کی سند دیکھیں گے نا, اس کی سند اس میں ایک راوی آتا عامر بن فریدہ, کچھ ایسا ہی ہے. وہ ایک ضعیف راوی ہے. اب اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں. اس کی سند بھی اب سند میں اب دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک راوی ہے, اس کا نام ہے عامر. اس کی اگر آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک ضعیف راوی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس کی اس لیے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو سننا.com والے نے اس کی گریڈنگ صحیح کی ہے.
آپ کو دکھ رہا ہے sunna.com خود ایک اہل حدیث, ایک منٹ sunna.com جو ہے وہ خود اہل حدیثوں کی ویب سائٹ ہے, سلفیوں کی ویب سائٹ ہے, آپ کو پتا ہے؟ ہاں یہ مجھے پتا ہے, یہ اس لیے ہماری ویب سائٹ ہے, مگر اس لیے صحیح حدیث اور صحیح سند میں فرق ہے. اس میں اس کا جو صرف یہ ہم نہیں دیکھ سکتے یہ صحیح حدیث ہے, اس کی متن میں بھی ہم دیکھ سکتے اس کی راوی اس میں کون بیان کرتا ہے, کیونکہ اچھا اس کا میں آپ کو اگر یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہو کہ اس کا کچھ پارٹ ہو سکتا ہے ضعیف ہے, اگر یہ بتا دوں کہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو صحیح مانا گیا ہے, ٹھیک ہے, کون سا اس کو پارٹ صحیح مانا گیا ہے, یہی جس پہ اصل اعتراض ہے کہ جانور کو کیوں مارا جائے. اب دیکھیے میں آپ کو اسلام ون پہ اس کی کیا ڈیٹیلز دیا گیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں. اور ایڈم جی جڑ چکے ہیں, بہت بہت سواگت ہے ایڈم آپ کا اسٹریم میں. سر تھینک یو سو ویری مچ, اور آپ بالکل صحیح بول رہے تھے. میں بھی ان کے ساتھ میں اسی لیے آیا تھا ان کو یہی بتانے کے لیے کہ میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے, لیکن پرابلم یہ ہے اگر میں ان کی بات سے ایگری کر لوں تو ہمارے پاس ایک دوسرا پرابلم ہے, کیونکہ سنا ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ کوئی لیگلائزڈ پنشمنٹ نہیں ہے جس نے سیکس کیا ایک جانور کے ساتھ. ان دو حدیثوں کو لے کے اور ان دونوں حدیثوں کے متن کو لے کے شافی, مالکی, حنبلی آپس میں لڑائی کرتے رہے اپنے ٹائم میں اور کسی متفقہ علیہ کے اوپر نہیں آ سکے. سو میرے بھائی آپ کے مطابق اگر ایک مسلمان مرد ایک جانور کے ساتھ انٹرکورس کر لے تو اس مسلمان مرد کی کیا سزا ہے اور کس اسلامک جورسپروڈنس سے آپ وہ سزا لیتے ہیں؟ پہلی بات اس کے ریلیٹڈ جو مطلب اس کے ریلیٹڈ مجھے زیادہ نالج نہیں ہے اس کی سزا کیا ہے. دوسری بات اگر ہم جو آپ نے جس کی سند اصلی میں جس کے مطلب اصلی جو مجھے بات کرنی تھی وہ قرآن کے ریلیٹڈ کرنی تھی. اگر آپ مجھے ان کی سندیں پیش کریں گے تو آپ میں پہلے ان کو چیک کروں گا, اس کے بعد میں ان کا جواب دوں گا, کیونکہ ابھی مجھے ان کی ہاں جی میں نے آپ کی بات مان لی تھی نا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کی بات مان لی کہ جناب اس والی حدیث میں ایک شخص ہے جو کہ منکر ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات مان لی. اب میں نے آپ کی اگر بات مان لی تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے کتے کے ساتھ یا اپنی بکری کے ساتھ یا اپنے گدھے کے ساتھ یا اپنے گھوڑے کے ساتھ یا اپنے اونٹ کے ساتھ اس کے لیے ہاں اس کے لیے کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے, یہ میں کنفرم کروں گا, یہ مجھے پتا نہیں ہے. تو سر اگر آپ یہ کنفرم کریں گے تو آپ اس حدیث کو کس حساب سے ویک کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب میں آپ کو دوسرا والا آرگومنٹ دیتا ہوں, کیونکہ امام شافی کا مسئلہ نمبر 4 اس کو مانتا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم کسی کے اندھی تقلید بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ کوئی بھی بڑا امام ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر اس کی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے گی تو ہم اس کو رد کریں گے, چاہے پھر وہ تو میرے بھائی وہ رسول کی ہی بات تو لے کے آ رہا ہے نا آپ کے پاس. مگر اس میں ٹکرانے کی بات اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو یہ باتیں رسول کی ہی 2 باتیں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں نا, کسی اور کی تو باتیں نہیں ٹکرائیں. جو آپ دوسری حدیث کے بول رہے ہیں اس کی بھی پہلے ہم سند چیک کریں گے وہ ٹھیک ہے کہ ضعیف ہے. نہیں اس کی سند بھی ضعیف ہے. اب کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں اب آپ بتا کیا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک منٹ سن لیں. لیٹس ازیوم دونوں کی سندیں ضعیف ہے, ازیوم کر لیں میرے ساتھ. تو ہم اجتہاد کر سکتے ہیں. تو اجتہاد کیا ہے کہ اس بندے نے جس نے کسی کے ساتھ زنا کیا کسی جانور کے ساتھ, اس کی سزا کیا ہے اجتہاد کے مطابق؟ وہ ہر ایک مسئلہ کے الگ الگ اجتہاد کر سکتا ہے. اس کا مجھے امام مالک کا اب آپ دیکھیں, اب آپ کہہ گئے نا ہر ایک مسلک کا اپنا اپنا ہے. اوکے آپ کس مسلک کو مانتے ہیں؟ ابھی آپ نے پہلے سینٹنس میں بولا تھا ہم بلائنڈ کسی کو نہیں مانیں گے. سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں میرے بھائی, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم بلائنڈلی کسی کو نہیں مانیں گے. اب آپ آگے مسلک کے اجتہاد کے اوپر. سو بیسیکلی آپ بلائنڈلی ایک مسلک کے اجتہاد کو مانیں گے.
وہ ہم جب ہم کسی اجتہاد کریں گے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور سنت سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ ٹکرا رہا ہے تو ہم وہ رد کریں گے. اگر وہ ٹکرا رہا ہے تو اگر اجتہاد ہمارا غلط بھی ہے, اجتہاد غلط ہونے پر ہمیں ایک ثواب ملے گا. اگر وہ ٹھیک ہے تو دو ثواب ملیں گے. اگر ہمارا اجتہاد غلط بھی ہوگا, اس کی بھی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے, اگر ہم نے کوئی اجتہاد کیا جیسے میرے بھائی جنگ, یہ کہانی ہے, کہانی نہ دیں جیسے آگے کی. میرے ایک بھائی منٹ سنیں سنیں, ایک منٹ اجتہاد پہ سن لیں ایک سیکنڈ. دیکھیں اجتہاد کی کہانی مجھے نہ دیں. فقہ میں, شریعہ میں آپ کے چاروں مذاہب کے اپنے اپنے سٹانس ہیں اس کے اوپر, مجتہدین کے اجتہاد کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, اس اجتہاد کے اوپر انہوں نے شریعہ بنایا. اس شریعہ کے اوپر انہوں نے آپ کے جو آباء و اجداد ہیں مسلمان, ان کو پنشمنٹس دی. آج 1400 سال کے بعد آپ دوبارہ اجتہاد نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر. نہیں, اب ونس اگین ہم اس کا اجتہاد ضروری نہیں ہے. کیا یہ خود اتنے بڑے مجتہد ہے کہ ان کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اجتہاد کریں گے؟ اور دوسری بات آپ جو بول رہے ہو, ہاں, اور دوسری بات آپ یہ جو بول رہے ہو کہ اس کا جو راوی ہے وہ ضعیف ہے, آپ نے خود تقلید کیا نا اس امام کی جس کے قول کے اوپر آپ نے اس راوی کو ضعیف مانا. تقلید میں ان سینس میں کہہ رہا ہوں جیسے اس کو بولتے امام ابو حنیفہ ہے. نہ تقلید کا پہلے مجھے ایک منٹ, امام ابو حنیفہ ہے جو رمضان کے بعد ہم 7 دن اور روزے رکھتے ہیں, وہ اس کا انکار کرتے ہیں. مگر صحیح مسلم میں رمضان کے بعد کے 7 شوال کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم وہ بات اس کی ریجیکٹ کریں گے, کیونکہ جو بات مطلب امام ابو حنیفہ نے بولا ہے جو شوال کے روزے, یہیں پہ رک جاؤ, آگے کی بات ضرورت نہیں. یہ جو ریجیکٹ کریں گے یہ کس نے ریجیکٹ کروایا ہے؟ یہ ائمہ دین نے. کون سے ائمہ دین نے؟ بہت سارے ائمہ دین ہیں, جیسے امام ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ نے, پرفیکٹ. اب ہم یہ بات جان گئے کہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کروانا آج کل کے تمہارے اور میرے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سارا کچھ ارلی مجتہدین اور ائمہ اکرام نے ہمیں کر کے دے دیا ہوا ہے اور کتب کے اندر موجود ہے. آپ اور میں جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس فقہ کے ائمہ کرام کی تلقید کرنی ہے. تقلید کرنی ہے. میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں, پہلے اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. میں ایک پوائنٹ اس میں اور ایڈ کر دوں کیا ایڈم؟ جی ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایک سپر چیٹ لے لوں, اس کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ بیک ٹو ہم ٹاپک آئے. کہ کرن کمار جی نے 200 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے. تھینکس اے لاٹ کرن کمار جی آپ کا چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور پانڈے جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس اے لاٹ. ساحل بھائی اینڈ ایڈم بھائی آپ کے چرنوں میں نمسکار جی, بہت بہت نمستے آپ کو. نمسکار جی. چرنوں تک مت جائیے بھائی, ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم بھی آپ کی طرح ہی انسان ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسپیکٹ کے لیے ہے. ورما صاحب جی نے 60 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ ورما صاحب جی آپ کا. اور ایک سپر چیٹ اور ایک آیا تھا, وہ لے لوں, ٹھیک ہے, وہ چھوٹ گیا ہے, میں بعد میں اس کو کور کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے انون جی, آپ نے کہا کہ آپ ایک اہل حدیث فرقے سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ ہم بات مانیں گے اپنے علماء کی, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ قرآن سے ٹکرا نہیں رہی, اگر وہ کوئی بھی ہو, امام ابن تیمیہ کی بھی. ایک منٹ, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اس کو قرآن سے ثابت, یہ جو ابھی ہم نے حدیث پیش کی آپ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ کے مسلک والے جو علماء ہے اہل حدیث جن کی ویب سائٹ ہے وہ اس کو صحیح ٹھہرا رہے. نہیں, وہ ڈفرنس ہے نا. آپ صحیح سے مطلب کیا نکال رہے ہیں؟ صحیح میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک تو علم ہے نہیں کہ آپ یہ چیز کو اسٹڈی کر سکے کہ کون سی. میں نے اپنی اسٹڈی نہیں کی ہے, میں نے اپنی اسٹڈی, آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ابھی بھی ویڈیو, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جی, میں اسی کی اسٹڈی بول رہا ہوں, وہ ابھی زندہ ہے.
हाँ पेश करो, मुझे वो करना है। मैं आज पहली बार लाइव में आया हूँ। बताओ इस्लाम क्यूए, और एक बात बताओ, islamqa.info किसका वेबसाइट है? अहले हदीसों का है, सलफियों का है? है क्या? पता है आपको? नहीं पता है? नहीं, मुझे पूरा बताना यार। islamqa.info जो है वो सऊदी की वेबसाइट है, सलफियों की है। अगर आपको ये नहीं पता है तो कैसे सलफी आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप जाके वो तहकीक कर लेना। उन्होंने भी जब एक मसले का, सुनिए मेरी बात, उन्होंने भी जब होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने इस हदीस का रेफरेंस दिया है, यानी islamqa.info वाले के नजदीक ये हदीस सही है। सुनिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, अभी मैं वो शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। चाहे वो कोई भी हो, अगर उसकी बात कुरान से टकरा जाती है या वो हदीस, कुरान से कहाँ टकरा रही है बात, ये बताइए। कुरान में बोल रहा हूँ, कुरान और हदीस से वो टकराती है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। टकरा रही है? कौन से हदीस से टकरा रही है? मतलब कौन से कुरान से ये बात टकरा रही है? एक मिनट, पहले मैं पॉइंट पूरा करूं। हाँ, पूरा कर लीजिए। जो ज़ईफ हदीस है ना, ज़ईफ हदीस, इसने ज़ईफ हदीस से एक रिजल्ट निकाला है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूँ जो भी आप वेबसाइट बोल रहे हैं, उसने वो ज़ईफ हदीस से, मतलब ज़ईफ हदीस से वो रिजल्ट निकाला है। चाहे अगर आप अब जो आप मतलब जो बोल रहे थे ना, ये वेबसाइट इस पर दर्जनों से ज्यादा मतलब ज़ईफ हदीस है। उसका अगर आपका रेफरेंस आपको चाहिए तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की भी वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मतन वाले उसको गुमराह समझते हैं। इंजीनियर मिर्जा, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू, सॉरी, गुमराह समझते हैं हदीस वाले। हाँ, गुमराह इन द सेंस, मैं बताऊंगा ना, पहले सुनिए ना। गुमराह इन द सेंस सहाबा जो आप जैसे ही इंजीनियर मिर्जा को ले आए ना, यहाँ पे तो मेरा वैसे ही खून खोल गया। इंजीनियर मिर्जा को तो आपके स्कॉलर 200 मन की गालियां निकालते हैं। हाँ, 200 मन की, उसकी माँ बहन लेवल की गालियां निकालते हैं उसको। उसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। नाम क्यों लिया? जो मैं बताऊंगा। अच्छा, मुझे अब बताए नहीं, आप ऐसे बंदे को ला क्यों रहे हैं बीच में जो कि आपके अच्छा हाफिज अबू यहया नूरपुरी, बस। अच्छा, हाफिज अबू यहया नूरपुरी साहब। मेरे भाई एक बात बताओ, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी बड़े हैं आपके नजदीक, क्या हाफिज अबू यहया नूरपुरी साहब है? मैं अच्छा, अब मुझे अब 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जैसे बुखारी है, बुखारी के पास लगभग 7,000 के 8,000 हदीस है। जैसे सही मुस्लिम है, उसमें भी लगभग 7 के 8,000 8,000 हदीस है। जो आज के स्कॉलर है ना, उनको उनसे ज्यादा नॉलेज है इन टर्म्स, क्योंकि उसके हमारे पास बुखारी भी अवेलेबल है, मुस्लिम भी अवेलेबल है, तिरमिजी भी अवेलेबल है, हर कोई हदीस की बुक, फिका की बुक अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड, हम उनकी कंपेयर नहीं कर रहे, वो हम उनसे बड़े इन द सेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उनसे ज्यादा इस वक्त नॉलेज अवेलेबल है। क्योंकि इमाम बुखारी ने बहुत सारी हदीस है जो इमाम बुखारी ने नहीं लिखी है, वो तिरमिजी ने लिखी है। इमाम बुखारी को वो पता नहीं था, मगर वो तिरमिजी को पता था। वैसे अबू दाऊद ने बहुत सारी हदीसें लिखी है जो तिरमिजी को नहीं पता था। इसलिए हमारे पास दूर रह के बात करें। हाँ, हदीसों का हमारे पास फर्स्ट हदीस है, तो हम ज्यादा कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आपको हाँ, अब आपकी अगर 2 मिनट पूरे हो गए तो मैं बोलूं? चलो ठीक है, बोलिए। ठीक हो गया। अच्छा यार, जो इमाम बुखारी साहब थे किस जगह पे थे? जाए वकुआ इमाम बुखारी साहब का किधर है? ये शायद ईरान से थे। और इमाम तिरमिजी कहाँ से? इमाम तिरमिजी पूरा, ये शायद इमाम तिरमिजी का पूरा शायद ये भी इसके कुफा यमन से, तो वो इमाम शाफी तो था सोजिया से। इमाम शायद ये पूरा पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये जो आजकल का उज्बेकिस्तान है ना, ये वहां से थे। ठीक है, पहली बात। अब मैं असली जो अभी हम आगे चलते हैं ना, ये जो अन्नसाई थे, ये कहाँ के थे? नसाई भाई जो है, इमाम नसाई अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है सर, इनमें से कोई भी शख्स मैं कहने का मकसद ये था कि कोई भी शख्स इनमें से मक्का मदीना से नहीं है।
ٹھیک ہے, 2000 میل, 2000 میل, 4000 میل, 2500 میل. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اس زمانے میں میلوں کی, 2000 کی, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو کیسے پتا لگا کہ محمد نے یہ سب کچھ ایسے ہی کہا تھا؟ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو, جس شخص سے ان کو یہ فائنل ٹرانسمیشن ملی, اس شخص کو پرکھا تھا. ٹھیک ہے نا, اس شخص کو پرکھا تھا اور اس کے پرکھنے کی بہت بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں انہوں نے. اور وہ شخص, جس شخص سے یہ انفارمیشن لے رہے ہیں, یہ 300, 250, 300 سال سے لے کے 400, 500 سال کے بعد لے رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو شخص آپ کو کوئی بات بول رہا ہے, وہ بات اس نے 3 صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, سینہ بسینہ. صحیح ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آج آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے 1400 سال گزرنے کے بعد ایک سینٹیمنٹ انالیسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے 500 سال بعد جو بات سنی, دوسرے بندے نے 300 سال بعد جو بات سنی, ان دونوں باتوں میں اگر اختلاف ہے نا, تو آؤ یار کسی ایسے شخص کو بیچ میں دیکھیں جو شخص تھوڑا سا ان نون ہے اور وہ بہت ڈھیر ساری حدیثوں میں نہیں ہے.